بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ، جن کی قوم کو تباہ کر دی گئی، اللہ کا عذاب قوم لوط پر۔ آج یہ قصہ میں آپ لوگوں کو سنانے جا رہا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ قصہ پسند آئے گا۔ کئی ہزار سال پہلے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک نافرمان قوم ہوا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف ایک پیغمبر بھیجے جن کا نام لوط تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو حق کی دعوت دی، تو وہ حضرت لوط علیہ السلام کی دشمن ہو گئی اور حضرت لوط علیہ السلام کو طرح طرح کی تکلیف پہنچانے لگی۔ حضرت لوط علیہ السلام پر غلیظ الزام لگانے لگی۔ نعوذ باللہ کہ لوط علیہ السلام نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ بدکاری کا ارتکاب کیا ہے۔ یہ قوم لوط علیہ السلام کی کوئی بات نہیں مانتی تھی۔ اس قوم کی جو سب سے بڑی بیماری تھی، جو سب سے بڑا گناہ تھا، وہ ہم جنس پرستی تھی۔ یہاں پر بہت سارے لوگ ہم جنس پرست تھے۔ مرد کے ساتھ زنا عام تھا، اور یہ کام چھپا کر نہیں، سر عام کیا جاتا تھا۔ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا، مگر بدبخت قوم نے لوط علیہ السلام کا جینا حرام کر دیا۔ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا الہی اس قوم کو غرق کر دے جو تیری وحدانیت پر یقین نہیں رکھتی اور میری بات کا بھی انکار کرتی ہے۔ اللہ نے حضرت لوط علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ بہت جلد اللہ کا عذاب ان کو آ پکڑے گا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے آخری بار کوشش کی کہ اپنی قوم کو سمجھائیں، ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا۔ قوم تھی کہ ماننے والی نہیں تھی۔ کہنے لگے، لوط اللہ کا عذاب لے آؤ۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، میرے رب کا وعدہ سچا ہے، تم لوگ فکر مت کرو، ان قریب تم لوگوں پر عذاب آئے گا۔ لوگ مذاق اڑاتے مگر اپنے کاموں سے باز نہیں آتے۔ پھر ایسا وقت آیا کہ ایک روز حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں دستک ہوئی۔ آپ نے دروازہ کھولا تو کچھ بہت خوبصورت نوجوان کھڑے تھے۔ انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا، ہم مسافر ہیں اور آپ کے مہمان ہیں۔ آج کی رات ہم آپ کے ہاں گزاریں گے، اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو۔ حضرت لوط علیہ السلام پریشان ہو گئے۔ انہوں نے اپنے مہمانوں سے کہا، اے نوجوانوں، تم لوگ مسافر ہو، مجھے اس بات میں کہ تم کو پناہ دوں کوئی آر نہیں، مگر تم نہیں جانتے کہ یہاں کے لوگ کیسے ہیں۔ اگر ان کو یہاں تمہاری موجودگی کا علم ہوا تو تم لوگوں کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا، کوئی بات نہیں، آپ پریشان مت ہوں،
ہم ان سے نپٹ لیں گے، آپ ہمیں اپنے گھر میں ایک رات کی مہلت دے دیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے مہمانوں کو گھر کے اندر بلا لیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جو کہ کافرہ تھی اور حضرت لوط علیہ السلام کی بات نہیں مانتی تھی، چپکے سے گھر سے باہر نکل گئی اور لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگوں کے پاس گئی اور ان کو بتایا کہ لوط علیہ السلام کے گھر میں چند بہت خوبصورت نوجوانوں نے پناہ لی ہے۔ لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگ جو کہ ہم جنس پرست تھے، ان کو ان نوجوانوں میں دلچسپی محسوس ہونے لگی اور وہ بدفعلی کے ارادے سے لوط علیہ السلام کے گھر کی طرف چل پڑے۔ رات کافی ہو چکی تھی، عنقریب صبح ہونے کو تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے مہمانوں کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کرنا چاہا تو انہوں نے کھانے سے منع کر دیا۔ انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا، اے پیغمبر لوط، ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے عذاب کے فرشتے ہیں، ہمیں حکم ہوا ہے صبح ہوتے ہی اس بستی کو تباہ و برباد کر دیں، اور اے پیغمبر لوط، تم اپنی بیٹیوں کو لے کر پیچھے کے راستے سے اس بستی سے دور نکل جاؤ۔ اور ہاں، تمہاری بیوی بھی ان کافروں کے ساتھ ماری جائے گی، کیونکہ وہ بھی ان میں سے ہی ہے، اس لیے یاد رکھو وہ بھی نہ بچ پائے گی اور اللہ کے عذاب کا شکار ہوگی۔ اتنے میں باہر دروازہ کھٹکھٹایا جانے لگا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی قوم لوط کے اوباش لوگوں کو ساتھ لے کر دروازے پر آ گئی تھی۔ وہ لوگ اس بات کا مطالبہ کر رہے تھے کہ ان نوجوانوں کو جو حضرت لوط علیہ السلام کی پناہ میں تھے، ان کو ان کے حوالے کیا جائے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا، میری بیٹیاں حاضر ہیں، اگر تم لوگ چاہو تو میں تمہارا نکاح اپنی بیٹیوں سے کروانے کو تیار ہوں، مگر میرے مہمانوں کو جانے دو اور ان کو کچھ بھی نہ کہو۔ قوم کے لوگوں نے کہا، ہمیں تمہاری بیٹیوں سے کوئی دلچسپی نہیں، تم اپنے مہمانوں کو ہمارے حوالے کر دو۔ فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا، اے پیغمبر لوط، آپ پیچھے کے راستے سے چلے جائیں، اب ہم جانے اور ہمارا کام۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنی بیٹیوں کو لے کر پیچھے کے راستے سے نکل کھڑے ہوئے۔ ادھر لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگ دروازہ کھٹکھٹا رہے تھے۔ جب فرشتوں نے دیکھا کہ لوط علیہ السلام اس بستی سے باہر نکل گئے، ادھر لوط علیہ السلام کی قوم دروازہ توڑنے پر تلی ہوئی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے بستی سے دور جا چکے تھے۔ اب فرشتوں نے اپنا اصل روپ اختیار کیا اور بستی پر پتھروں کی برسات کر دی۔ تمام لوگ مارے جانے لگے، اللہ کا عذاب آ گیا تھا۔ پھر ایک فرشتے نے اپنے پر سے اوپر کی زمین نیچے اور نیچے کی زمین پر کر دی۔
اللہ کے اس عذاب کو اپنی قوم پر نازل ہوتا ہوا دیکھ رہے تھے اور اللہ تعالیٰ سے اس بات کی التجا کر رہے تھے، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تم نے مجھے اور میرے بچوں کو ان لوگوں میں شامل نہیں کیا۔ اللہ کے حکم پر قوم لوط تباہ کر دی گئی۔ دوستو، اللہ کا عذاب برحق ہے اور ہر اس انسان پر اللہ کا عذاب ہوگا جو کسی بھی لحاظ سے اللہ کا نافرمان ہے۔ آج قوم لوط کی طرح ہم لوگوں میں بھی بہت زیادہ ہم جنس پرستی کا رجحان پایا جاتا ہے، اس سے پہلے کہ ہم پر بھی اللہ کا عذاب آ جائے۔